امی جان بڑی خالہ کے یہاں جانا چاہتی تھی، میرے امتحان ہونے والے تھے، نہ جا سکی۔ پرچے تمام ہوئے تو ہم نے خالہ سے ملنے کے لیے قصور جانے کی تیاری باندھ لی۔ خالہ سریا ہم سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کا گھر بھی کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا۔ میں وہاں جا کر بہت خوش ہوتی، کھلی فضا اور ہر طرح کی خاطر مدارت، جی چاہتا کہ عمر بھر کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ ہمیں یہاں آئے ایک ہفتہ ہوا تھا کہ خالہ کی نند بنش روتی ہوئی آئیں اور خالو جان کو اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئیں۔ میں اتنی چھوٹی نہ تھی کہ ان کی باتیں سمجھ نہ سکتی۔ جوں جوں خالو ان کی باتیں سنتے جاتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ آنٹی بنش کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام رضوانہ اور دوسری کا فرحانہ تھا۔ فرحانہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ رضوانہ کی منگنی اس کے چچا کے بیٹے سے ہو گئی تھی۔ نہیں معلوم کہ منگنی کے وقت اس کے والدین نے بیٹی کی رضامندی لی تھی کہ نہیں۔ تاہم یہ عجیب واقعہ منگنی کے چند ماہ بعد وقوع پذیر ہوا کہ رضوانہ اپنی بڑی بہن فرحانہ کے دیور کے ساتھ بھاگ گئی اور ان کے خاندان میں ہاہاکار مچ گئی۔ جس لڑکے کے ساتھ فرحانہ بھاگی تھی اس کا نام اصغر تھا اور وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ تنخواہ اچھی تھی، رہائش بھی کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی، تبھی اس نے ایسی جرأت کی تھی۔ اللہ جانے یہ دونوں کب سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ رضوانہ آئے دن بہن کے یہاں جاتی تھی۔ فرحانہ خود اسے بلواتی کہ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی دیکھ بھال میں ہلکان رہا کرتی تھی۔ اسے ہمہ وقت کسی مددگار کی ضرورت رہتی۔ ساس بوڑھی تھی جو اتنے چھوٹے بچوں کی پرورش میں بہو کی مدد نہ کر سکتی تھی، بلکہ اسے خود دیکھ بھال کی حاجت تھی۔ ایسے میں سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہ تھا کہ فرحانہ چھوٹی بہن کو بلوا بھیجے۔ اس روز روز کے آنے جانے نے اصغر اور رضوانہ کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ وہ اپنی گاڑی پر اسے کبھی لینے اور کبھی چھوڑنے جاتا۔ دلوں کے راز دل ہی جانے، تاہم گھر والوں کو ان کی محبت کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ ماں باپ مطمئن تھے کہ لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، لہٰذا کسی قسم کا خیال دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ والدین بیچارے اولاد پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اولاد کبھی کبھی دھوکہ دے جاتی ہے، ان کی سبکی ہوتی ہے اور صدمے سے وہ نڈھال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں بنش آنٹی اور خالو جان کی سخت مزاجی سے بھی یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ سخت قسم کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے تھے، ایک بار جو بات کہہ دیتے پھر اس سے نہ ہٹتے۔ ان کے بارے میں خاندان والے کہا کرتے تھے کہ قربان میاں کی ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، انکار کر دیں تو پھر اقرار میں بدلنا محال ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اصغر نے کسی کو گھر میں بتانے کی جرأت نہ کی کہ وہ اپنی بھابھی کی بہن کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات وہ کم از کم فرحانہ کو بتا دیتا تو شاید وہی دیور کی خاطر اپنے والدین کو سمجھا بجھا کر بہن کی منگنی چچا ذات سے ہونے نہ دیتی۔ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے کوئی بات نہ وقت پر محسوس کی اور نہ ظاہر کرنے کی جرأت اصغر اور رضوانہ نے کی، حالانکہ جس قدر اصغر ڈرپوک تھا، رضوانہ اسی قدر نڈر اور بے باک قسم کی لڑکی تھی۔ اگر وہ اسے اجازت دے دیتا تو ضرور یہ لڑکی کم از کم اپنی بہن کو بتا دیتی کہ دونوں زندگی کا ایک اہم فیصلہ بزرگوں کی شمولیت کے بغیر کرنے جا رہے ہیں۔ اصغر کو خوف تھا کہ بات کھل گئی تو ایسا نہ ہو کہ اس کے والد اسے گھر سے نکال دیں، کیونکہ رشتہ قریبی تھا اور لڑکی کی منگنی بھی بے حد قریبی عزیزوں میں ہو چکی تھی۔ جب مسئلہ کسی طرح سلجھتا نظر نہ آیا تو رضوانہ نے خواب آور گولیاں خرید لیں۔ ایک دن اصغر اسے اس کے والدین کے گھر پہنچانے جا رہا تھا، اس کے سامنے ہی گولیاں پھانک لیں تو وہ گھبرا گیا اور فوراً ایک ڈاکٹر دوست کے پاس لے گیا، جس نے آنن فانن رضوانہ کا معدہ واش کر دیا۔ دراصل یہ گولیاں زیادہ طاقت والی نہ تھیں کہ وہ مر جاتی، یہ محض اسے ڈرانے کو رضوانہ نے ڈرامہ رچایا تھا، کیونکہ اصغر کسی صورت کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کو تیار نہ تھا، جبکہ لڑکی کو ڈر تھا اس لیت و لال میں کوئی اس کی شادی کی تاریخ ہی نہ رکھ دی جائے اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ یہ پرانا دور تو نہ تھا، نیا زمانہ تھا۔ لڑکا اور لڑکی اگر عاقل بالغ ہیں تو اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر سکتے تھے۔ اور رضوانہ کے اکسانے پر کورٹ میرج کرنے پر مجبور ہو گیا، اگرچہ دل سے اس رشتے کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دوست کی مدد سے اصغر نے رضوانہ سے کورٹ میرج کر لی اور کراچی چلا گیا۔ ادھر گھر میں کوحرام مچ گیا، سبھی فرحانہ کو دوش دینے لگے کہ یہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، روزانہ تم بہن کو بلوا کر گھر میں رکھتی اور نہ یہ حادثہ ہوتا۔ شوہر نے بھی اسے برا بھلا کہا۔ سسر تو گویا اس کی جان کا پیاسا ہو گیا، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کا بھی خیال نہ کیا۔ حکم صادر فرما دیا، جب تک رضوانہ اور اصغر کا پتہ نہیں چلتا تم میکے جا کر رہو گی۔
ہمیں تم جیسی بہو کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اس بیچاری کا ازدواجی رشتہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ سسر نے کہا ابھی تیار ہو جاؤ، میں خود تمہیں میکے چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس وقت تک وہاں رہنا جب تک میرے بیٹے کا پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ کہاں ہے۔ یقیناً تمہاری بہن ضرور تمہاری ماں سے رابطہ کرے گی۔ وہ روتی رہ گئی کہ ماموں جان میرا کیا قصور ہے، میں نے تو رضوانہ کو نہیں بھگایا، اس معاملے میں میں شامل نہ تھی، مگر اس کی بات کا کون یقین کرتا۔ یہ رضوانہ کی کم عقلی تھی، اگر وہ گھر والوں کو بتا دیتی کہ میں چچا ذات سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کی ماں ضرور اس کا ساتھ دیتی، مگر ماں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس نے کورٹ میرج کرنے میں عافیت جانی۔ 6 ماہ فرحانہ میکے اور اس کے بچے باپ کے پاس رہے۔ بچے ماں کے بغیر بیمار پڑ گئے۔ رو رو کر فرحانہ کا بھی بچوں کی جدائی میں برا حال تھا۔ بالآخر ساس کے شور و غوغا کرنے پر ساسر نے بیٹے کو اجازت دے دی کہ جا کر بیوی کو لے آئے۔ وقت کے ساتھ ہر معاملہ مدھم پڑ جاتا ہے، یہی اصغر اور رضوانہ نے سمجھا تھا۔ جب اصغر کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ واپس ڈیوٹی پر آ گیا، کیونکہ لمبی چھٹی کی وجہ سے اس کی نوکری جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر وہ مطمئن ہو گئے، لیکن آفس کے ایک شخص نے رضوانہ کے بھائی حماد کو اطلاع کر دی کہ تمہاری بہن اور بہنوئی جن کے بارے میں جاننے کی خاطر تم یہاں آئے تھے وہ لوٹ کر آ گئے ہیں۔ سارے خاندان میں رضوانہ کی اس حرکت کا سب سے زیادہ غصہ حماد کو تھا، کیونکہ جس لڑکے سے رضوانہ کی منگنی ہوئی تھی اس کی چھوٹی بہن سے حماد کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ رضوانہ کے بھاگ جانے پر چچا ناراض تھے اور انہوں نے حماد کو بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی حماد کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے رضوانہ کا فون نمبر معلوم کر کے اسے فون کیا کہ تم دونوں واپس آ جاؤ، ہم نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ رشتے ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ امی ابو تمہارے لیے بہت اداس ہیں، امی اس غم میں بیمار پڑی ہیں۔ غرض کچھ اس طرح وہ رقت آمیزی سے گفتگو کرتا رہا کہ رضوانہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے بھائی کی بات کا اعتبار کر لیا، جس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اصغر اور ان کے گھر والوں کو منا لوں گا اور تمہاری ان سے بھی صلح کرا دوں گا۔ آخر کو ہماری بہن ان کے گھر کی بہو ہے۔ رضوانہ اور اصغر بھی کافی دنوں سے اپنوں سے دور تھے اور اپنے کیے پر نادم تھے۔ بزرگوں سے معافی مانگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ حماد کی باتوں میں آ گئے اور قصور واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ واپس آئے تو حماد نے اصغر کے والدین کو سمجھایا، بہو اور بیٹا آپ کی عزت ہیں، انہیں معاف کر دیں اور گھر آنے دیں۔ وہ اولاد کی محبت سے مجبور ہو گئے، لہٰذا مان گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ واپس گھر آ جائیں، کب تک در بدر پھریں گے۔ اصغر اور رضوانہ ڈرتے ڈرتے گھر پہنچے۔ باپ نے لان تان تو کی مگر گھر سے نہ نکالا۔ یوں ان میں صلح ہو گئی اور رضوانہ سسرال میں رہنے لگی۔ 1 ماہ بعد حماد نے رضوانہ کو فون کیا کہ ابو امی چاہتے ہیں تم اصغر کے ہمراہ میکے میں آنا جانا رکھو، اسی وجہ سے وہ دونوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، یہ بھی دل سے یہی چاہتے تھے، لہٰذا اب رضوانہ تیار ہو کر شوہر کے ہمراہ میکے دعوت میں آئی۔ کھانا کھانے کے بعد حماد نے کہا، اصغر بھائی چلیں ذرا باہر چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کھیتوں میں ندی کنارے بیٹھتے ہیں۔ وہ پہلے بھی حماد کے ہمراہ ندی کنارے بیٹھا کرتا تھا، لہٰذا اصغر اس کے ہمراہ کھیتوں میں نکل آیا۔ رضوانہ دروازے تک آئی تو بھائی نے اسے بھی ساتھ آنے کو کہا۔ وہ چاہ رہی تھی ندی پر ان کے ہمراہ جائے۔ وہ بلا توقف ان کے ساتھ چل دی۔ جب یہ تینوں ندی پر پہنچے، اچانک حماد نے پستول نکال لیا اور دونوں پر فائر کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور وہاں سے سیدھا تھانے چلا گیا۔ اس نے انسپیکٹر سے کہا کہ میں از خود گرفتاری دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بہن کا اصغر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا رنج تھا۔ میں نے انہیں پستول سے فائر کر کے ندی کنارے ہلاک کر دیا ہے۔ ان کی نعشیں ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ اسی وقت حماد کو ہتکڑی لگ گئی اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پولیس نے جا کر اصغر کے والد کو گھر آ کر اس واقعے کی اطلاع دی تو ان کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ حماد ان کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ بڑھاپے کا سہارا اور اپنی امیدوں کا واحد چراغ سمجھتے تھے۔ آج اسی چراغ سے ان کے اپنے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک بہن اور اس کا شوہر اس کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، دوسری بہن کا بھی ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ جس وقت حماد نے ظلم ڈھایا اس کی عمر 18 سال تھی اور آج اس واقعے کو 12 سال بیت گئے ہیں۔ اس کی سزائے موت اس کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے عمر قید میں تبدیل ہو گئی، مگر عمر قید ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی کے دن پورے کرنے پر مجبور ہے۔ جوانی میں بوڑھا نظر آتا ہے۔ جب تک باپ زندہ رہا وہ اس سے ملاقات کے لیے جاتا رہا، اب کوئی نہیں جاتا۔ ماں رو رو کر اندھی ہو چکی ہے۔
جبکہ فرحانہ آج بھی اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، جس کے جذباتی پن کی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی اور معصوم بچے اس سے چھین لیے گئے۔ اللہ رضوانہ جیسی لڑکیوں کو عقل دے اور حماد جیسے بھائیوں کو حوصلہ اور تحمل جیسی دولت عطا کرے، تاکہ ایسے واقعات پر قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہو اور نہ ہنستے بستے گھر اجڑ جائیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔